السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل اپنا کراچی 104۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ ہم بڑی محنت اور بڑی کوشش کرتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے اچھی ویڈیو بناتے ہیں، مختلف چیزیں آپ کو دکھاتے ہیں۔ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں اور ہمارے کام کو بھی پسند کریں، چینل کو سبسکرائب کیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ آج جو میں ایک اسٹوری آپ کے سامنے بیان کروں گا، بڑی دلچسپ اسٹوری ہے، بڑی بہترین اسٹوری ہے۔ آپ سنیں گے تو ضرور آپ کو مزہ آئے گا۔ وہ اسٹوری ایک احسان کے متعلق ہے۔ ایک شیر ہوتا ہے، ایک بکری ہوتی ہے، ایک بانس ہوتا ہے۔ جنگل میں شیرنی کے ہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے۔ اس کے بعد شیرنی کو بچہ پیدا ہوتا ہے۔ 2 سے 3 دن شیرنی زندہ رہتی ہے، اس کے بعد شیرنی مر جاتی ہے۔ مرنے کے بعد شیر چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، بھوک سے بلک رہا ہوتا ہے، جنگل میں ہوتا ہے، دھوپ بھی ہوتی ہے، بہت زیادہ سخت دھوپ ہوتی ہے، بھوک بھی اسے لگی ہوتی ہے۔ اتنے میں ایک بکری آتی ہے جنگل میں چرنے کے لیے، گھاس کھانے کے لیے۔ تو جب بکری دیکھتی ہے جنگل کے اندر شیر کا بچہ ہے، شیرنی کا بچہ ہے، بھوک سے مر رہا ہے، شیرنی اسے اپنے تھن سے دودھ پلاتی ہے۔ دودھ پلانے کے بعد تھوڑا سا اسے اس کے کان اپنے منہ میں لے کے کھینچ کے تھوڑا سائے میں اس کو رکھ دیتی ہے۔ بکری چلی جاتی ہے۔ 2 سے 3 دن 4 دن ایسے چلتا رہتا ہے، شیر بڑا ہو جاتا ہے۔ شیر جب بڑا ہوتا ہے، شیر کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے میری ماں مر چکی ہے، مجھے اگر کسی نے پالا ہے وہ بکری ہے۔ شیر اسے دیکھتا ہے۔ اب جب بھی بکری جنگل میں چرنے کے لیے آتی ہے تو شیر اس کا پہرا دینے لگا، اس کی حفاظت کرنے لگا۔ اس کی حفاظت جب کرنے لگا تو عام دوسرے جانور دیکھ کے حیران ہونے لگے، پریشان ہونے لگے۔ شیر ہو کر بکری کا پہرا دینے لگا ہے، بکری کی حفاظت کرنے لگا ہے۔ بہت سارے جانوروں کو حیرانگی ہوتی ہے اس بات کی۔ بہرحال جنگل کا وہ شیر ہوتا ہے تو اس لیے کچھ کر نہیں پاتے۔ کچھ دنوں کے بعد جنگل سے ایک بانس کا گزر ہوتا ہے، وہاں سے آتا ہے، بانس گزرتا ہے۔ بانس دیکھتا ہے کہ بکری چر رہی ہے، شیر اس کا پہرا دے رہا ہے۔ 2-3 دن ایسے چلتا ہے۔ پھر اس کے بعد بانس آ کے بکری سے پوچھنے کی غرض سے تھوڑا نیچے آتا ہے۔ شیر سمجھ جاتا ہے کہ یہ بانس بکری پہ حملہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ شیر تیاری پکڑ لیتا ہے اور بانس بھی سمجھ جاتا ہے کہ ہو نہ ہو بانس بکری پہ حملہ ضرور کرے گا۔ شیر بالکل الگ ہو جاتا ہے اور بانس کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے شیر مجھ پہ حملہ ضرور کرے گا۔ دونوں کی نگاہیں ایک دوسروں کی آنکھوں پہ ہوتی ہیں، نگاہیں بڑی دونوں کی چل رہی ہوتی ہیں۔ بانس تھوڑا نیچے آتا ہے، شیر چھلانگ لگاتا ہے بکری کی دوسری طرف، بانس تھوڑا اور اوپر ہو جاتا ہے۔ 2-3 دفعہ سے چلتا ہے۔ پھر بکری شیر سے کہتی ہے کہ ذرا رک جاؤ، مجھے اس سے پوچھنے دو اس سے کیا تکلیف ہے۔ بکری بانس سے پوچھتی ہے آپ کو کیا تکلیف ہے؟ بانس نے بکری سے پوچھا میں اس بات پہ حیران ہوں، جنگل کا بادشاہ، جنگل کا شیر کہلانے والا، آج وہ آپ کا پہرے دار ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ بکری نے اس سے کہا جب یہ چھوٹا تھا پیدا ہوا، 2-3 دن کے بعد اس کی ماں مر گئی۔ میں جنگل میں جب چرنے کے لیے آئی، گھاس کھانے کے لیے آئی، میں نے دیکھا یہ دھوپ پہ پڑا ہوا تھا اور بھوک سے تڑپ بھی رہا تھا۔ میں نے اسے اپنا دودھ پلایا، دودھ پلانے کے بعد میں نے اسے سائے پہ کھینچ کے رکھ دیا۔ میں روز آتی اس کو دودھ پلا کے جاتی،
شام کو بھی آتی، میں اس کو دودھ پلا کے جاتی۔ جب یہ بڑا ہوا ہے تو اسے احساس ہوا ہے کہ میری جان بچانے والی اور مجھ پہ احسان کرنے والی ایک بکری ہے، تو وہ اپنے احسان کا بدلہ چکانے کے لیے آج وہ میرے ساتھ بیٹھ کے میرا پہرا دیتا ہے، اور میں جب گھاس کھانے آتی ہوں، بھوک لگتی ہے تو یہ میری حفاظت کرتا ہے۔ بعض نے اس سے پوچھا کہ یہ احسان کوئی اتنی بڑی چیز ہے؟ اس نے کہا بڑی چیز ہے۔ بعض چلا جاتا ہے، اڑتا ہوا جاتا ہے، دیکھتا ہے کہیں ایک جگہ زمین میں پانی بھرا ہوا، چوہا اس کے اندر ہے، ڈوب رہا ہے، سردی کا موسم ہوتا ہے، کانپ بھی رہا ہے سردی سے چوہا۔ بعض نیچے آ کے پنجوں میں اٹھاتا ہے چوہے کو، جنگل میں لے جاتا ہے، پروں میں دبوچ لیتا ہے چوہے کو تھوڑی جیسے گرمی لگتی ہے، چوہا اپنی اوقات پہ آ جاتا ہے۔ اس نے بانس کے پر کاٹ دیے، بانس کو احساس نہیں ہوا۔ بانس پھر اسے اٹھا کے دوسرے پر میں دبوچ لیتا ہے، چوہے کو تھوڑی اور گرمی لگتی ہے، زیادہ ہوش میں آتا ہے تو وہ دوسرا پر بھی اس کا کاٹ لیتا ہے۔ وہ جب صحیح طرح سے ہوش میں آتا ہے تو چوہا بھاگ جاتا ہے۔ بانس جب اڑنے لگتا ہے تو اس کے پر نہیں ہوتے، کٹ گئے ہوتے۔ بانس حیران ہوتا ہے یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ۔ بانس جنگل میں تھوڑا سا آگے جا کے پودے کی اوڑ لے کے بیٹھا رہتا ہے۔ مہینہ ڈیڑھ گزرنے کے بعد جب اس کے پر بڑے ہوتے ہیں تو وہ اڑتا ہے، دوبارہ اسی جنگل کی طرف آتا ہے، دیکھتا ہے کہ بکری دوبارہ اسی طرح ہے، گھاس کھا رہی ہے، شیر پہرا دے رہا ہے۔ بکری کو اندازہ ہو گیا کہ اب یہ حملہ ضرور کرے گا، کیونکہ بکری اس کے پروں کو پہچان لی تھی کہ اس کے پر چھوٹے ہو گئے۔ اب وہ حملہ کرتا ہے، بانس 2-3 دفعہ اس پہ۔ شیر بھی تیار ہوتا ہے، شیر بھی اس پہ حملہ کرتا ہے، دونوں بیچ بچا ہو جاتا ہے دونوں سے۔ بکری شیر سے کہتی ہے کہ ذرا رکو، میں اس سے پوچھ لیتی ہوں۔ بکری نے اس سے پوچھا، بانس نے اس سے کہا کہ آپ نے کہا تھا کہ احسان اتنی بڑی چیز ہے، میں نے کیا تو میرے ساتھ زیادتی ہو گئی۔ بکری کو جب اس کے پر کا انداز ہوتا ہے تو بکری نے اس سے چھوٹتے ایک بات کہہ دی۔ اس نے کہا کہ میں نے احسان کیا تھا کسی شیر پہ، آپ نے احسان کیا ہوگا کسی چوہے پہ جس کی وجہ سے آپ کے پر کٹ گئے۔ آپ احسان کرتے اگر کسی شیر پہ تو آپ کا شیر کا احسان کا بدلہ شیر اپنی انداز سے دیتا، جب کسی چوہے پہ احسان کرو گی تو اس کا بدلہ چوہا اپنے انداز سے دے گا۔ تو آج کی یہ اسٹوری ہے، اس سے آپ نے کیا اندازہ لگایا، اس سے آپ نے کیا سبق حاصل کیا، اس سے آپ نے کیا سمجھا، یہ آپ مجھے کمنٹ کر کے اور اپنی کمنٹ کا اظہار کر کے بتائیں گے، شیئر کر کے، لائک کر کے اور سبسکرائب کر کے ضرور بتائیں گے۔ اس کہانی کا کمنٹ میں ضرور آپ مجھے بتائیے گا، اور اس کا ضرور مجھے کمنٹ کے ذریعے بتائیے گا کہ آپ کو یہ کہانی کیسے لگی، آپ نے اس سے کیا سبق حاصل کیا۔ اب آپ سے میں اجازت چاہوں گا، ایک بار دوبارہ آپ سے کہوں گا میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کی ساتھ کی ضرورت ہے، آپ کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ ابھی آپ سے اجازت چاہوں گا، السلام علیکم۔